یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس طرح عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر بھی جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت کا سماں پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا بہت بڑا جرم ہوگا، اور یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اگر چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہم بار بار نئی ویڈیو میں ملتے رہیں۔ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صحابہ رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور اس طرح مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت بھیجتا رہا۔ یزید کسی شخص کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا، مگر اللہ کی عدالت اچھے سے اچھا انصاف کرنے والی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں بھی مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے، اور کہا کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنے سر پر تھپڑ مارتا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے، جو وقت کا بادشاہ ہونے کے ناطے پھر بھی پانی کے لیے ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی۔ اے بیٹے، میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا، یعنی میرے بعد تم اس تخت پر بیٹھنا۔ یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت بھیج رہا ہے ویسے ہی زمانہ مجھ پر بھی لعنت بھیجے۔ یہ تخت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے لت پت ہے، اور میں ایسے تخت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا اور وہاں موجود لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اسے درد محسوس نہ ہو اور اسے پیاس نہ لگے۔ نشے کی حالت میں یزید سپاہیوں سے کہنے لگا، وہ جو میرا بندر ہوا کرتا تھا وہ کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسے ہی گھر سے باہر گیا، وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے، تو گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا، یزید کا سر ایک پتھر سے بھی جا ٹکرایا۔ گھوڑا پھر بھی دوڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو سب کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت بھیجتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس نے زمین پر جو ظلم کیے تھے وہ بہت دردناک تھے۔ زمین پر جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کون تھا اور وہ کیسے تخت نشین ہوا تو اینڈ سکرین پر دی گئی اوپر والی ویڈیو پر کلک کریں اور جان جائیں کہ یزید کون تھا اور وہ کیسے تخت نشین ہوا تھا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔